میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیات کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب تم وہ بہترین امت بن گئے ہو جس کا کام کیا ہے، جو نوع انسانی کے لیے نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے، اٹھائی گئی ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور اللہ پر اپنے یقین کو پختہ رکھو، اس لیے کہ یقین ہی کی بدولت تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ تم مخالفت کو برداشت کر سکو، کوئی تشدد ہو تو اسے جھیل سکو، کوئی زیادتی ہو تو اسے برداشت کر سکو۔ پھر اسی صورت میں ایک شکل ایسی بیان فرما دی، فرض کیجئے کہ امت بھول گئی اپنے اس فرض منصبی کو۔ یہ تو پوری امت کا فرض منصبی ہے، پوری نوع انسانی کے اوپر اس کو اٹھایا گیا ہے، اور اس کا کام ہے پوری نوع انسانی کے لیے یہ کام کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ گویا کہ خدائی فوجدار کی حیثیت دی گئی ہے اس امت کو کہ وہ پوری نوع انسانی کو نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ لیکن اگر فرض کیجئے امت بھول گئی اپنے اس فرض منصبی کو، سو گئی، تو کیا کریں؟ تو کچھ لوگ تو اٹھیں، بیدار ہوں، جیسے حکیم سعید مرحوم کا جو ادارہ ہے اس نے ایک سلوگن اختیار کیا تھا، جاگو اور جگاؤ۔ بچوں کے لیے ایک رسالہ تھا ان کا، اس کے لیے یہ بڑا اچھا سلوگن، جاگو اور جگاؤ۔ تو جو جاگ جائیں وہ دوسروں کو جگائیں۔ جو اس امت میں سے جاگ گئے اور انہیں یاد آ گیا کہ ہمارا کام تو یہ تھا، وہ اب جمع ہو کر ایک امت بن جائے۔ یعنی ایک امت تو بڑی امت ہے جو سوئی ہوئی ہے تو امت وہ بھی، نام لیوا تو محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تو پڑھتے ہیں انہی کا، تو امت تو ہے، سوئی ہوئی ہے۔ اس سوئی ہوئی امت میں سے کچھ لوگ جاگے لازماً، اور وہ دوسروں کو جگا کر اور پھر مل جل کر ایک امت بنے۔ اس کو آپ کہیں گے، انگریزی میں ہم کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ایک ریاست کے اندر ایک ریاست، یا ایک جماعت کے اندر ایک جماعت۔ کبھی کہتے تھے فارورڈ بلاک ہے، جیسے کانگریس کا تھا، فارورڈ بلاک تھا کانگریس میں، لیکن فارورڈ بلاک تھا، سبھاش چندر بوس جس کا لیڈر تھا، وہ فارورڈ بلاک کہلاتا تھا کانگریس کے اندر۔ تو ایک تو بڑی امت مسلمہ ہے جس کا فرض منصبی یہ تھا، اسے کرنا ہی یہ تھا، جینا ہی اس لیے تھا، مرنا ہی اس لیے تھا۔ لیکن اگر وہ امت مسلمہ بھول جائے تو ان میں سے جنہیں ہوش آ جائے وہ دوسروں کو بھی جگائیں، اور جو جاگ جائیں وہ مل کر ایک امت بنے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، یا تمہارے اندر سے کم ایسی ایک امت تو قائم رہنی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے اور خیر کی طرف دعوت دے، اور وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سوئی ہوئی امت سے کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ اولئک ھم المفلحون، ان سوئے ہوئے میں سے جو جاگ جائیں، اپنے فرض منصبی کو پہچانیں اور اس کے لیے تن من دھن لگائیں، اولئک ھم المفلحون، صرف وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔